وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں. نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے اندر انسان جب آتا ہے تو بہت کچھ سوچتا ہے، بہت سارے پلانز بناتا ہے اور اپنے تئیں بہت ساری ڈائمنشنز، بہت ساری جہاد کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنا نام بنانا چاہتا ہے، اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، اپنی شہرت بنانا چاہتا ہے، بہت سارا مال حاصل کرنا چاہتا ہے. یعنی کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کے کچھ گولز سیٹ کیے ہوتے ہیں. I have to achieve this goal کہ مجھے یہ ہدف یہ حاصل کرنا ہے، مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے، مجھے اس کاروبار تک پہنچنا ہے، مجھے اتنی دولت تک پہنچنا ہے. یہ لوگوں نے اپنے اپنے گولز بعض اوقات سیٹ کیے ہوتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان اپنی خواہشیں دل کے اندر لیے بیٹھا ہوتا ہے اور جو پلانز اس نے اپنے ذہن میں بنائے ہوتے ہیں، کبھی وہ بالکل چکنا چور ہو جاتے ہیں اور ان کے قریب پہنچنے کی بہت دور کی بات ہے، ان کے قریب پہنچ جائے بندہ ان کی طرف بڑھ بھی نہیں پاتا. ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بندہ ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے. چاہتا ہے میری پوزیشن آئے، جیسے امتحانات آج کل چل رہے ہیں تو بچوں کی یہ طلب ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میری پوزیشن آنی چاہیے. چلیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی تمنا پوزیشن کی نہیں ہوتی، جن کی تمنا گریڈ کی ہوتی ہے. میرا گریڈ A+ ہونا چاہیے یا میرا A گریڈ ہونا چاہیے، B گریڈ ہونا چاہیے، یہ سوچا ہوتا ہے. اچھا C گریڈ D گریڈ کے لیے کوئی بھی شاید سوچتا بھی نہیں ہوگا کہ میرا C گریڈ ہونا چاہیے یا D گریڈ ہونا چاہیے. بہرحال اللہ پاک رحمت فرمائے. بات میں کر رہا تھا کہ یہ بھی کچھ طلباء یہ سوچتے ہیں کہ میری پوزیشن آنی چاہیے، کچھ سوچتے ہیں اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں کہ ہمارا یہ گریڈ ہونا چاہیے. لیکن نمبر آپ کو اسی چیز کے ملیں گے جو آپ لکھ کر آئیں گے، اسی کے مطابق پوزیشن بھی آئے گی، گریڈ بھی آئے گی. نہ پوزیشن ملتی ہے نہ گریڈ ملتا ہے. طالب علم اپنا گول اچیو کرنے میں گویا کہ ناکام ہو جاتا ہے اور پھر جب ناکام ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جب وہ ڈپرائیڈ جو ہے فیل کرتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کے اندر آ جاتا ہے، تو بہت زیادہ مشکلات اور پرابلمز کے اندر پھر دھنستا چلا جاتا ہے. یوں ہی جس کی شادی ہوئی اب وہ یہ چاہے گا کہ میری اولاد بھی ہو. اولاد ہونے میں تاخیر ہوگی. اچھا تاخیر ہوئی یا اولاد کا سلسلہ شروع تو ہوا، خوشخبری تو ہوئی، لیکن وہ آگے مطلب وہ سلسلہ چل نہ سکا، اولاد ہو نہ سکی، دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلی گئی. تو اب اگر کوئی باپ یا ماں اس بنا پر ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ ایک بچہ بھی تھا وہ بھی نہیں ہو سکا، پیدا ہو سکا، دوسرا بھی نہیں ہو سکا، تو اب بعض اوقات ایسی صورتحال ہو جاتی ہے جو ناگفتہ بہ ہے، جو بیان نہیں کی جا سکتی. اچھا حالت بعض اوقات ناگفتہ بہ ہوتی ہے اور کبھی الفاظ زبان پر ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ ایمان کی حد سے انسان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچا ہوتا ہے کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے وہ کامیاب ہے اور جو جھونپڑی میں رہ رہا ہے وہ ناکام ہے. جو اچھی نوکری میں ہے، جو مینیجر ہے وہ کامیاب ہے، جو چپڑاسی ہے وہ ناکام ہے. اپنے اپنے گولز ہوتے ہیں نا، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. ہم نے اپنی سوچ کا دائرہ بنایا ہوا ہے کامیاب کون اور ناکام کون. ہم نے آج کے سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے وہ رکھا ہے ناکام کون ناکام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو ناکام کہہ رہا ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس کو ناکام کہا ہے،
آج اس پر انشاءاللہ ہم کچھ مدنی پھول سلسلے کے اندر جو ہے وہ شامل کریں گے. مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ. قرآن کریم کیا رہنمائی کرتا ہے, احادیث مبارکہ میں کیا رہنمائی ملتی ہے, پھر بندہ اپنا گول اچیو کرنے میں ناکام کیوں ہو جاتا ہے, کچھ بات انشاءاللہ اس پر بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو, آپ کے میسیجز کو, آپ کے واٹس ایپ اور آپ کے ٹیلی گرام میسیجز, آپ کے فیڈ بیک @madanichannel.tv پر سینڈ کی ہوئی میلز, یہ بھی انشاءاللہ ہم سلسلے کا حصہ ممکنہ صورت میں ضرور بنائیں گے. اللہ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے شامل رہیے سلسلے کے اندر. اور سلسلے کی ابتدا میں ہی دعا کیے لیتے ہیں, یا رب کریم ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر ناکامیوں کا منہ دیکھنے سے محفوظ و مامون فرما اور ہمارے حال پر اپنی رحمت کی نظر فرما, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مجھے موٹے اسلامی بھائی, وہ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے دو زانوں بیٹھیے, اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سن چکے ہیں. آئیے بنات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور ثواب آخرت کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی جہاں تک ہو سکے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیر گلشن کون دیکھے، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے، سوئے جنت کون جائے، تمہارا چھوڑ کر. بے
بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے اس کے دامن میں چوبودا تمہارا چھوڑ کر اس کے دامن میں چوبودا تمہارا چھوڑ کر اور ایسے جلووں پہ کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلووں پہ کروں میں ایسے جلووں پہ کیوں جاؤ جنت کیا غرض کیوں جاؤ جنت کیا غرض کیوں جاؤ جنت او مدینہ چھوڑ کر اور سرگزشتے پر جاؤ تیرا آستانہ چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مر
اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی عبادت حاضری نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ کریم ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے ناکام کون. جی بلال بھائی کس طرح ابتدا دے رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر معاشرے میں دو طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. جی. ایک وہ طبقہ ہے جو کامیاب ہے جی. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنے آپ کو ناکام تصور کرتا ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ جو طبقہ کامیاب ہے تو اسے تو دن میں ڈبل 12 گھنٹے ملتے ہیں اور جو ناکام ہے اس کو دن میں صرف 12 گھنٹے ملتے ہیں کہ انہیں وقت زیادہ ملتا تھا لہٰذا انہوں نے کوششیں زیادہ کی، محنت زیادہ کی تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو گئے. لیکن جن کو کم وقت ملا تو وہ کہیں کہ ہمیں چونکہ وقت کم ملا اس لیے جب ہم ناکام ہو گئے. تو ایسا نہیں ہے. وقت کامیاب شخص اور ناکام شخص دونوں کو ایک ہی جتنا ملا، لیکن کامیاب شخص نے اپنے وقت کی قدر کی، اس کو صحیح مصرف میں استعمال کیا تو وہ کامیاب ہو گیا. اس کے برعکس جو ناکام شخص تھا اس نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی، اپنے وقت کو فضولیات میں گزارا، اس وجہ سے اس نے ناکامی کا منہ دیکھا. صحیح. اب ہمارے یہاں کامیابی کو یوں مثالیں ہیں اس کی، جیسے آپ نے وقت کی بات کی، اس کو تھوڑا مثالوں کے ساتھ لیں گے تو یہ اور جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. مثال اس کی بڑی واضح ہے کہ جب استاد ایک ہی ہوتا ہے، کتاب ایک ہی ہوتی ہے، طالب علم مختلف ہوتے ہیں. ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو لیکچر کو جب سنتے ہیں تو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ سنتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ سنتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو دوران کلاس بھی اپنے موبائل کے ساتھ مصروف عمل ہوتے ہیں. تو جو بیچارے موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ موبائل میں رہ جاتے ہیں اور بعد میں وہ سفارشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا نقل لگانے کے نت نئے ذرائع جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اور جنہوں نے صحیح پڑھا ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ہارڈ ورکنگ کے ساتھ، تو وہ الحمدللہ کامیاب و کامران ہو جاتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. حال ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا ہے. ایک تو یہ نقل کی میں نے بات کی، تو طالب علم کیوں جاتا ہے نقل لگانے کی طرف؟ ایک بات یہ بھی غور کرنا، یہ بھی ناکامی ہے. اسٹوڈنٹ کا نقل لگانا، چیٹنگ کرنا، یہ ناکامی ہے، اسٹوڈنٹ کی ناکامی ہے، حقیقت میں ناکامی ہے. اس ناکامی تک کیوں پہنچا، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے اور اس پر کنسنٹریشن کرنے کی حاجت ہے، توجہ کرنے کی حاجت ہے. آخر یہ اسٹوڈنٹ یہاں پر کیوں پہنچا کہ یہ نقل لگانے پر مجبور ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، وجہ بات بڑی واضح ہے، بڑی صاف ہے. جب اسکول میں جائے گا نہیں یا جس ادارے میں جا رہا ہے وہاں پر اس نے پڑھنے کے لیے جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یا گھر سے یہ بتا کے جا رہا ہے جی میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور آگے سے رستے میں بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف قسم کے الفاظ ہیں. یہ جو اسکول سے غائب ہو جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ بہرحال اللہ محفوظ فرمائے. یہ اس طرح کے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دینے سے یہ ماں باپ کے ساتھ فراڈ ہے، ایک قسم کا دھوکہ ہے. ماں باپ سمجھ رہے ہیں ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، بھاری بھاری فیسیں دے رہے ہیں اور بچہ جو ہے وہ آگے سے بھاگ کے کہیں اور گیا ہوا ہے. ایک بات، اچھا چلیں اگر وہاں گیا ہوا ہے تو کلاس روم میں بیٹھنے کی بجائے یہ آگے پیچھے دائیں بائیں جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے. میں جب پڑھتا تھا بلال بھائی تب کی بات ہے، میں نے ایک اصطلاح سنی وہاں پر جو میں نے 9 سال تک نہیں سنی تھی. یعنی 8 سال تک نہیں سنی تھی. یعنی میں 9th میں اپنے شہر جو ہمارا قریبی شہر ہے وزیر آباد، وہاں پر جو ہے وہ ہوا، اسکول میں داخلہ ہوا. تو وہاں پر پھر میں نے اس اسکول میں ایک اصطلاح سنی، وہ تھی پیریڈ فرار. پیریڈ فرار کیا ہے؟ ابھی کلاس میں اسکول بہت بڑا تھا، اب پیریڈ فرار کیا، ابھی پیریڈ لگا ہے، جیسے کیمسٹری کا پیریڈ آیا ہے تو اب تیاری تو اس کی ہے نہیں. اب یہ کیا کرے گا؟ یہ کلاس سے نکلے گا، اب نکل کے اسکول کا ایک مرتبہ دورہ کرے گا، گھومے گا. اتنا بڑا اسکول، اتنی منزلیں، چلتا 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 گھومتا گھماتا کرتا کراتا اب جب اتنے میں ٹن ہو جاتی ہے، ہاں جی پیریڈ ختم ہو گیا، اب یہ واپس آ گیا. تو ایسے افراد کے لیے ایک اصطلاح بولی جاتی تھی پیریڈ فرار. تو جب یہ پیریڈ سے فرار ہوگا،
پڑھنے سے جو ہے وہ کلاس روم سے بھاگ جائے گا, غائب ہو جائے گا, تو پھر یہ کیسے کامیاب ہوگا؟ ناکام ہی ہوگا نا. اور دوسری بات یہ ہے, پھر اس کو روکنے کے لیے بھی سد باب بنایا گیا. ہمارے ایک ٹیچر تھے, استاد تھے, وہ تو پکڑ کے ہم بھی کدھر کاکا کدھر جا رہے ہیں, وہ تو پوچھ لیتے تھے ہم کہاں جا رہے ہو. تو وہ پھر یہ ہوا جی جس کے پاس ہے وہ اجازت لے کے آ رہا ہے جا رہا ہے, یہ بھی ایک نظام بنا تھا. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو وقت کرنے کا ہے جب اس میں کام کریں گے نہیں تو بعد میں ہم کیا کریں گے؟ پچھتائیں گے اور آٹومیٹکلی پھر ناکامی ہو جائیں گے. آج وقت ہے, آج جو ہے وہ ابھی ہمیں کرنا ہے, پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. یوں ہی بالکل اس طرح غور کر لیں آپ کہ وہ طالب علم جس نے صحیح پڑھا نہیں ہوتا, امتحان میں فیل ہوتا ہے, ناکام ہوتا ہے, اور پھر اس کی ذلت و خاری جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, رسوائی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, دوبارہ اسی کلاس میں بیٹھنا پڑتا ہے. یوں دیکھ لیں آپ, زندگی بھی ایک کلاس ہے. جس نے اس کو فارغ اور فالتو اور جو ہے گناہوں والے کاموں میں, نیگلیجنس کے اندر, غفلت کے اندر گزار دیا, قبر و حشر کے امتحان میں فیل ہو گیا, تو جہنم کی صورت میں رسوائی اس کا مقدر بنے گی. اللہ محفوظ فرمائے. یہ اصل خسارہ ہے, یہ اصل ناکام ہے کہ جو بندہ جہنم کا حقدار بن جائے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. بات جو ہے وہ ہم کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ اپنے وقت کا درست استعمال کریں تاکہ ہمیں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. جی بلال. جس طرح آپ نے ارشاد فرمائی وجہ, اسی طرح اور بھی ہے کہ بعض اوقات استاد کا ادب و احترام نہ کرنا, یہ بھی جو ہے وہ زندگی میں ناکامی کا منہ دکھاتا ہے. بہت سے ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو پڑھنے میں تو بڑے ذہین ہوتے ہیں, فتین ہوتے ہیں, اور ان کے لوگ تعریفیں بھی کرتے ہیں اور طلبہ بھی رش کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس کے جیسا پڑھنے والے بن جائیں, اس کی عبارت ایسی اچھی ہیں, ترجمہ کرنے کا انداز اس کا جدا گانا ہے. تو وہ بھی اس کی مطلب کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اس کی طرح بنیں, لیکن چونکہ ان کو شاید گھمنڈ ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہم ذہین و فتین ہیں, لہٰذا ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا, تو وہ آخرکار پھر استاد کی بے ادبی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ استاد کی بے ادبی اس قدر خطرناک فعل ہے کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اٹھا کر زمین پر پٹخ دیتا ہے. لہذا ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے سب کو کہ جو ہے وہ استاد کا کبھی بھی جو ہے وہ دل نہ دکھائیں اور استاد کا زیادہ سے زیادہ ادب و احترام بجا لیں. نام رکھے ہوتے ہیں استادوں کے, ٹیچرز کے نام رکھے ہوتے ہیں. اللہ محفوظ فرمائے. الامان والحفیظ. ٹیچر عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے جو اسکول میں ادارے میں پڑھا رہا ہوتا ہے, یا جامعہ میں استاد ٹیچر جو ہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, دیکھیے اگر بندہ تو یہ تقریباً والد صاحب کی عمر کے ہوتے ہیں, والد صاحب کی عمر کے ہوتے ہیں. ان کے نام بگاڑے ہوئے, نام عجیب نام رکھے ہوئے. الامان والحفیظ. اللہ محفوظ. استاد کو تو روحانی باپ بھی کہا, روحانی باپ کہا گیا بالکل. لیکن اس طرح کا انداز یہ عمومی طور پہ دیکھا ہے بلال بھائی, الحمدللہ ہمارے جامعات المدینہ ہیں جیسے, ان میں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا, بڑا ادب و احترام ہوتا ہے اساتذہ کا. طلباء جو ہے وہ بالکل ایسی مبارک تربیت ہے, علم دین کا فیضان ہے, اس کی برکت ہے. طلباء اپنے استاد صاحب کے ہاتھ بھی چومتے ہیں, ان کا جوتا بھی جو ہے وہ اٹھاتے ہیں, بلکہ اگر دیکھیں استاد صاحب آ رہے ہیں تو مطلب ادب میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں, ننگے سر استاد کے سامنے نہیں بیٹھتے. اگر دیکھ رہے ہیں کہ استاد صاحب جوتا پکڑ کے جو ہے وہ جا رہے ہیں تو ان سے جوتا لے لیں گے اور جا کے بڑے ادب احترام کے ساتھ ان کو جوتا پہنائیں گے. یہ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے معاملہ الحمدللہ. جامعۃ المدینہ میں ہم نے اس کی بہار دیکھی ہے, میں نے بھی الحمدللہ 8 سال جامعۃ المدینہ میں گزارے ہیں, تو یہ نظارے ہم نے بھی جو ہے وہ دیکھے ہیں جامعۃ المدینہ کے اندر. لیکن عمومی طور پہ یہ جو ماحول ہے نا, جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ جو ایکڈیمک ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے اندر یہ زیادہ ہوتے ہیں, اسکول کالجز کے اندر یہ زیادہ ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اپنے استاد کو دھمکی دے رہا ہے, نکل باز رہا تمہیں ویخنے, یعنی باہر دیکھ لو تو میں دیکھتے ہیں. الامان والحفیظ. جو میرا مستقبل بہتر کرنے کے لیے, جو میرے اخلاق میرے کردار کو سنوارنے کے لیے مجھے سمجھا رہا ہے, بتا رہا ہے, پڑھا رہا ہے, رہنمائی کر رہا ہے, گائیڈنس دے رہا ہے, اس کے ساتھ یہ انداز, یہ غیر, یہ اچھے اور شریف آدمی کا یہ انداز ہے ہی نہیں. اب میرا انداز اگر یہ ہے تو میں اس پہ غور کر لوں کہ میں کیسا ہوں. کبھی شیشے کے سامنے دیکھ کے اپنا انداز بھی بیان کریں اور پھر پوچھیں کہ بھئی یہ اچھے آدمی کا یہ انداز ہوتا ہے. استادوں کے نام رکھے ہوئے ہیں,
ہیڈ ماسٹر کا نام الگ رکھا ہوا ہے, نائب ہیڈ ماسٹر کا نام جو ہے وہ الگ رکھا ہوا ہے, پیریڈ جو ٹیچر کلاس ٹیچر ہے اس کا نام الگ رکھا ہوا ہے, جو ویسے پڑھانے آ رہے ہیں ان کے عجیب عجیب نام کیا کیا رکھے ہوئے ہیں. توبہ. سلمان بھائی یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو پڑھائی میں تو نکمے تھے, سست تھے, لیکن استاد کا ادب و احترام کرنے کی برکت سے آخر کار وہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل دیکھا ہے, اساتذہ کی دعاؤں سے بندہ جو ہے وہ پار لگ جاتا ہے. تو یہ انداز نہ اپنائیں. اسٹوڈنٹ کو یہ چیزیں ناکام اور نامراد کر دیتی ہیں جن کا ابھی جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. تو میں اگر طالب علم ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, تو میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. استاد کا ادب, احترام, عزت اور ان کو خوش کرنے کا ہمیں جو ہے وہ سامان کرنا چاہیے, نہ کہ استاد کو بندہ دھمکیاں دے. اور استادوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو جانور نہ سمجھیں, گدھا نہ سمجھیں, آخر وہ بھی انسان ہے. تو اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی انسانوں جیسا ہی ٹریٹ کیا جائے. اللہ معاف کرے بلال بھائی, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا, استادوں نے بھی بڑے بڑے جو ہے نا وہ طریقے رکھے تھے. اب تو ماحول تو کافی تبدیل ہو گیا ہے. پہلے وہ ہوتا تھا یعنی سردیوں میں کھڑا کر دینا, جناب سردی میں ٹھنڈ میں کھڑا کر رہے ہیں, اور پھر جو ہے وہ چھڑی ڈنڈی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اور ٹخنوں کے اوپر, بچوں کے ٹخنوں پر جو ہے وہ ڈنڈیاں جو ہے مار رہے ہیں, اور گول دائرہ. ایک ٹیچر نے کیا کیا, گول دائرہ بنایا, گول دائرہ بنا کر اسٹوڈنٹ کو اس گول دائرے کے اندر کھڑا کر دیا. اب کیا ہے, ہوا کیا تھا, ہوا یہ تھا کہ جب وہ حضرت جو ہے ٹیچر صاحب, حضرت میرے منہ سے وہ لفظ ادا ہو گئے, وہ جو استاد تھے ٹیچر اسکول میں پڑھاتے تھے, وہ جب آئے نا تو کسی نے سیٹی مار دی. طالب علم نے غلط کام کیا. اچھا, اب اسٹوڈنٹ نے کیا کیا, کلاس کے اندر سیٹی ماری, ان کو غصہ آ گیا. بات ہی عجیب سی ہے, ایک تو غلط کیا جس نے سیٹی ماری, اس کو یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے. اسکول میں سیٹیاں مارنے تھوڑی جاتے ہیں, تو پڑھنے جاتے ہیں بھائی. چلے بہرحال چلے گئے, وہ سیٹی ماری. اب ہاں جی کس نے سیٹی ماری ہے, کوئی آپ یقین مانے عبد المنعیم بھائی, ایسے ہو کا عالم تھا جیسے ہے ہی کوئی نہیں, کوئی بندہ نہیں بولا جناب. اب وہ بھی غصے میں اور تیش میں آ گئے. انہوں نے کہا چلو بھی نکلو سارے باہر, باہر نکلو یہاں سے سارے. کلاس میں سے سب کو باہر نکالا, اسکول کی چھت پہ لے گئے. ٹھنڈ کے دن سے صحیح ٹھنڈ تھی, اللہ کی رحمت سے میں اس کلاس میں نہیں تھا. میں بتا دوں کو یہ نہ سوچے یہ اپنا قصہ کہانی سنا رہا ہے, میں اس کلاس میں نہیں تھا, اور نہ ہی وہ ہم نے نہیں پڑھا ان استاد صاحب سے جن کی میں ابھی بات کر رہا ہوں. تو بہرحال انہوں نے اپنی کلاس کو جناب نکالا, باہر نکالا, چھت پہ لے گئے, ٹھنڈ کے دن تھے. ہاں بھی کس نے سیٹی جو ہے وہ ماری ہے بتا دیں آپ. اب کوئی بھی نہیں بتا رہا, آپس میں ایکا کیا ہوا ہے بھائی, نہیں بتانا. یہ بھی انداز درست نہیں ہے. ہم دیکھیں کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس کی ہمیں مدد کرنے کی بجائے یا اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس کی اصلاح کا سامان ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں بہرحال جی. اب وہ اوپر پہنچے چھت پہ, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے گول دائرہ بنایا, چوک سے یوں گول دائرہ بنا دیا, اور اس میں گول دائرے میں طالب علموں کو کھڑا کیا ایک ایک کو, اور جو ٹخنے ہیں نا ٹخنے, ان پر یعنی پاؤں پر وہ ڈنڈیاں جناب وہ برسنی شروع ہوئیں. اور وہاں بھی کس نے سیٹی ماری ہے, کوئی بھی نہ بولے, یعنی سب نے مار کھا لی. اب جو اس دائرے سے باہر نکل گیا ہے, اب اس کے لیے اگلی جو ہے وہ پنشمنٹ ہوگی, اگلی سزا ہوگی. یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. بچہ ہے ٹھیک ہے, اس نے غلطی کر ہی دی ہے, غلط کیا ہے, بالکل غلط کیا ہے, 100% غلط کیا ہے, لیکن اب ایک کی وجہ سے سب کو پیٹ رہے ہیں, سب کو مار رہے ہیں. اچھا یہ کیا, پھر بولا ہم بھی اب سارے سیٹی ماریں گے. جناب سیٹی مار کے بتاؤ بھائی کس کی سیٹی ویسی دی. اللہ محفوظ فرمائے. ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ مہربانی فرمائیں کہ بچہ تو جنہیں بچہ ہے, آپ بولیں بھی جو 9th-10th کا بچہ ہوتا ہے یہ بچہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے آپ بجا فرما رہے ہیں, عرفاً اس کو بچہ نہیں کہتے, لیکن آپ کا تو بچہ ہی ہے. تو اس نے اگر غلط کر ہی دیا, اس کو غلط کرنا نہیں چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اگر کر دیا ہے تو یوں اس ایک کی وجہ سے سب کو ہدف جو ہے وہ تنقید یا ہدف پنش نہیں بنانا چاہیے. اور اس طرح کی پنشمنٹ کے ٹھنڈ کے دنوں میں ٹخنوں پر جو ہے وہ ڈنڈیاں مار رہے ہیں, سوٹیاں مار رہے ہیں, اللہ محفوظ فرمائے. نہ ایسا نہ کریں.
اپنے حال پہ رحم کھائیں, قبر و آخرت میں بھی جانا ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی جا کے جواب دینا ہے. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ٹیچرز کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹ کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. اچھے انداز کے ساتھ, اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ, اپنی اچھی انٹینشن اور اچھی نیت کے ساتھ جب ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو پھر ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا. استاد کو ناکامی یہ نہیں ہوگی کہ میرا اسٹوڈنٹ ناکام ہو گیا ہے, اور اسٹوڈنٹ کو ناکامی یہ نہیں ہوگی کہ میں اپنی پڑھائی میں ناکام ہو گیا ہوں. اچھے طریقے کے ساتھ چلتے جائیں گے, انشاءاللہ کامیابیاں حاصل کرتے جائیں گے. جی, اور دیکھا یہ گیا ہے کہ طلبہ جو ہے وہ اپنے استاد کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی, تو اگر استاد کا کردار اچھا ہوگا تو ظاہر ہے اس کا اثر ان کے طلبہ پر بھی پڑے گا. تو لہذا استاد کی بھی جو ہے وہ اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ناکامی کا ایک اہم سبب وہ یہ بھی ہے کہ کتابوں کی جو ہے وہ بے ادبیاں بھی کی جاتی ہیں. یونیورسٹی ہو, اسکول ہو, جہاں بھی ہو, کتابوں کی جو ہے وہ خوب بے ادبی ہوتی ہے. لہذا بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو وہ کتابوں کی جو بے ادبی کرتا ہے, ادب و احترام نہیں کرتا, تو وہ پھر کامیابی سے حاصل نہیں ہو سکتی, وہ ناکام ہو جاتا ہے, علم سے محروم رہتا ہے, علم سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. اب ہمارا یہاں کیا ہے کہ گھر میں جاتے ہیں, اسکول کا جو بستہ ہے وہ کہیں اور پھینکا, کتابوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہاں پڑی ہیں, اس کی طرف ٹانگیں کی جا رہی ہیں, زمین پہ ہی کتابیں چھوڑ دی جاتی ہیں. تو اس طرح کی عجیب و غریب مثالیں ہیں کہ جو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کتاب کوئی چیز ہی نہیں ہے, حالانکہ کتاب کا جو ہے بڑا مقام اور ادب و احترام ہے. تو لہذا اس حوالے سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ٹیچر کی بات کرتے ہیں نا, بچوں کو مار رہے ہوتے ہیں, کتابوں سے مار رہے ہوتے ہیں, کتابوں سے مار رہے ہیں, کاپیاں چیک کر رہے ہیں. اب آئے جناب, دیکھا ہاں جی کیا ہوم ورک کسی نے کیا, نکالو بھی اپنی اپنی کاپی نکالی, اب وہ چیک کر رہے ہیں صحیح نہیں کیا, اب اسی کاپی سے بچے کی دھلائی شروع کر دی. یہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے. بچوں کو ادب سکھانا ہے کاپیوں کتابوں کا, تو ہم ادب کر کے بتائیں گے, ان کو پتہ چلے گا نا. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ کتابوں کو پھینکانا یہ اس طرح کے جو ہے معاملات نہ کریں. کتابیں پڑھنے کے لیے بعض کی عادت ہوتی ہے, وہ کتابوں پر پھول بوٹے بنا رہے ہوتے ہیں. تو جو پھول بوٹے بنا رہے ہوتے ہیں پڑھائی کے ٹائم میں, کلاس کے ٹائم میں جو پھول بوٹے بنا رہا ہے, تو بعد پھر وہ پیپر میں عجیب جملے لکھتے ہیں, اللہ محفوظ فرمائے. میں تو وہ شیئر بھی نہیں کرنا چاہ رہا کہ جی مہربانی کر خدا کا واسطہ مجھے پاس کر دیں, میری ماں جو ہے وہ دل کی مریضہ ہے, مجھے پاس کر دیں. پھر یہ لکھنا پڑتا ہے. یہ کیوں لکھنا پڑتا ہے؟ یہ اس وقت لکھنا پڑتا ہے جب یہ بھی ناکامی ہے, امتحان کا دن آیا, اب پیپر حل کرنے کی بجائے وہ لکھ رہا ہے میری ماں جو ہے وہ دل کی مریض ہے, مہربانی کر کے مجھے پاس کر دیجیے گا ورنہ میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اس لیے یہ لکھنے سے کوئی ٹیچر نمبر تھوڑی دے گا بھائی جان. اگر کوئی دے گا تو وہ اپنے منصب کے ساتھ دیانت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, خیانت تو نہیں کر رہا. اس بات کا جو ہے وہ غور فکر کر لے, شرعی رہنمائی لے لے اس بات پہ. تو یہ کام چھوڑ دیں. طلباء بھی جو ہے وہ نہ کریں, اسٹوڈنٹس بھی نہ کریں, ٹیچرز بھی نہ کریں, اچھے انداز کے ساتھ چلیں تاکہ ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, دنیا و آخرت کی ناکامیوں سے بچائے. جی عبد المنیم بھائی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اسلام جو ہے یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اس پر ہمارا ایمان بھی ہے اور اس پر ہمارا یقین بھی ہے. جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ناکام کون, تو اس بات کو جانچنے کے لیے قرآن کریم سے بہترین یا کوئی حسین ضابطہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات اچھی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ 20 مقامات پر اللہ کریم نے جو ہے کامیاب لوگوں کے کردار کو اور ان کے انداز کو بیان فرمایا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں اور ان میں سے ناکام لوگ کون ہیں. جیسا کہ 20ویں پارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ ذو حظ عظیم, کہ قارون جو ہے کہ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ, اپنے مال و دولت کے ساتھ, اپنی جاہو جلال کے ساتھ باہر نکلتا تھا, لوگوں کے سامنے آتا تھا اور اس کی مال و دولت کے لوگوں میں چرچے ہوتے تھے, تو ان لوگوں نے کہا, ان میں سے وہ لوگ جو دنیا کو محبوب رکھتے تھے, جو دنیا کو پسند رکھتے تھے, جو دنیا کو مرغوب رکھتے تھے, ان لوگوں نے کیا کہا کہ مولا ہمیں بھی قارون جیسی دولت عطا فرما. جو دولت انہیں قارون کو عطا فرمائی ہے اسی دولت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما کہ انہ ذو حظ عظیم, یہ بڑا حصہ ہے, یہ بڑا مال ہے, اس کا بڑا نصیب ہے, اس دولت میں سے ہمیں بھی عطا فرما. تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا. اب اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرمایا تو جو پیچھے والے لوگ تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ ناکام لوگ تھے کہ جن لوگوں نے دنیا کی دولت مانگی. لیکن جو کامیاب لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انداز کو کس طرح بیان فرمایا قال الذین اوتوا العلم, ان لوگوں کو نے کہا جن کو علم دیا گیا تھا, انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے خرابی ہو, اللہ کا ثواب جو ہے وہ بہتر ہے. فرمایا اللہ کا ثواب جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ لوگ کامیاب ہیں.
یعنی ایمان لانے والے اور اچھے عمل کرنے والے یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں. لیکن جن لوگوں نے دنیا کو مرغوب چاہا, دنیا کی دولت کو طلب کیا, وہ لوگ جو ہے وہ ناکام تھے. تو یہاں سے اس تناظر میں اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو یہاں پر کامیاب لوگوں کا اور ناکام لوگوں کی دو راہوں کو, دو شاہراہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے رکھا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کی اتباع کر کے, ان کی اطاعت کر کے, ان کی رضا کو طلب کرتے ہیں. اور ناکام لوگ وہ ہیں جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کا مال طلب کرتے ہیں, وہ مال کہ جس نے ایک دن فنا ہو جانا ہے. تو یہاں سے یعنی خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ ناکام لوگ وہ ہیں جو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدنی پھول جاری و ساری رہیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ناکامیوں سے بچائے. یہاں پر ایک مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کیے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کعبے کے بدر الدجا, طیبہ کے شمس الضحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ اور روایتوں میں ملتے ہیں. ایک بہت ہی پیاری روایت آج آپ کو اس مقام سے سناتا ہوں جسے اینڈ آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے. جی ہاں, یہ گیپ پوائنٹ ہے, یہ وہی مقام ہے جہاں پر دو اوشینز آپس میں ملتے ہیں. دو الگ الگ اوشین آپس میں ملتے ہیں مگر ان کا پانی آپس میں نہیں جڑتا. آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں, پھر قرآن پاک کی آیہ کریمہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کسی محفل میں درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے ایک خوشبو نکلتی ہے, اور وہ خوشبو نہ صرف نکلتی ہے بلکہ آسمانوں تک پہنچتی ہے. اس خوشبو کو فرشتے ریئلائز کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں اس روایت کو روک کر, اس حدیث پاک کو روک کر میں آپ کی ایک توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج دنیا میں کچھ پرفیوم, کچھ عطر, کچھ خوشبو میں اور آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے, مگر ہماری کی ہوئی خوشبو کا استعمال 2, 5, 10 لوگوں تک اس کی خوشبو پہنچتی ہوگی. اگر گھر میں کوئی لوبان جلایا جائے تو ایک روم جو ہے وہ مہک جاتا ہے, ایک گھر مہک جاتا ہے. مگر سبحان اللہ, قربان جائیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا دربار پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو یہ کس قدر سہانی خوشبو نکلتی ہے. نہ صرف آسمانوں تک پہنچتی ہے بلکہ یہ خوشبو فرشتے بھی ریئلائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین میں اس وقت کوئی مقام ہے جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا دربار پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایسا کیوں نہ ہو کہ خود نبی پاک صاحب لولاک ہمارے معطر و معمر آقا کی ذات والا تباہی اس قدر خوشبودار ہے, اس قدر بابرکت ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب تلاش کرنا ہوتا تو گویا وہ کسی کے پاس جا کر ایڈریس نہ پوچھا کرتے تھے بلکہ مدینے کی گلیوں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سونگ لیا کرتے تھے. عشق کی بات ہو اور امام عشق و محبت کا قلم نہ چلے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, ارے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. ایک اور مقام پر فرماتے ہیں امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار, امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی یہ شنا تیری راہ گزر کی ہے. سبحان اللہ, کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے تو زمین جو ہے وہ امبر کی ہو جایا کرتی ہے, ہوا جو ہے وہ ابیر ہو جایا کرتی ہے, مشک بار ہو جایا کرتی ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ایسے مہکے مہکے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا دربار پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے محبت کے ساتھ مل کر ایک بار با آواز بلند درود پاک پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, میں جس مقام پر کھڑا ہوں اسے کیپ پوائنٹ کہتے ہیں. یہاں دو اوشینز, انڈین اوشینز اور اٹلانٹک اوشین آپس میں ملتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید میں بھی کچھ ایسے ہی مقامات کے بارے میں تذکرہ آیا. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما
برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ترجمہ قرآن، اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف نہیں بڑھ سکتے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و قدرت دیکھنے کے مواقع جب ایسے پوائنٹس پر آتے ہیں تو بے شمار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یوں تو اگر غور کیا جائے تو زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے، مگر یہاں یہ دیکھیے کہ اس قدر ایک بہت بڑے اوشین میں دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، مگر قرآن فرما رہا ہے یہ ایک دوسرے پر چڑھ نہیں سکتے، یہ ایک دوسرے پر گویا آپس میں جڑ نہیں سکتے، لیکن ہمیں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیجئے، اس کی نعمتوں کا چرچا کیجئے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین آمین آمین۔ اللہ قریب ہم سب کا شمار اپنے مطیع و فرما بردار بندوں میں فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ نیکی کی توفیق ملنا یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، آپ کی میسیج کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد شہباز اتاری جیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے جسے ہم بڑے شوق اور محبت سے دیکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہمیں بہت سا علم دین حاصل ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، اور نعت خان اسلامی بھائی سے میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مدینہ مدینہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے لیا شریف سے، سبحان اللہ۔ اچھا، لیا کو آپ نے شریف بھی کہا، تو اس کی بھی اگر کبھی وجہ بتا دیں تو کیا ہی بات ہے جی، مرحبا، سبحان اللہ۔ میرا نام سے سگی اختاری آجتا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ میں نعت خواہ اسلام بھائی سے میری فرمائش ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رم میری یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیجیے گا، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے۔ ٹھیک ہے جی۔ قمر زمان تاریخ پڑھنا توبہ سے بول رہا ہوں، گزارش ہے یہ کلام کی سنوا دیں، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مرحبا۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ مجھے یہ نعت سنا دیں۔ چاندنی رات اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائے۔ مرحبا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج میں اپنی ایک نیت کا اظہار کر رہا ہوں۔ آج ایک نیت کل کی تھی الحمدللہ عز و جل کہ سلسلے میں، ہمارے سلسلے میں جتنی بھی کالز ہوں گی ہم ان کو انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے، سلسلے میں پلے ضرور کریں گے۔ ریکارڈڈ کالز ہوتی ہیں تو آپ کالز کیجئے، بالکل آپ کے لیے اوپن فورم ہے۔ آپ کے میسیجز بھی شامل کرنے ہیں انشاءاللہ، آپ کی میسیجز کو بھی وقت دیا جائے گا، آپ کی کالز کو بھی، اور انشاءاللہ اچھا آپ میسیج کیا کرنا ہے تو یہ بھی آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، یہ آپ جانتے ہیں کیا میسیج کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پر تو کوئی بات شیئر کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہیں جی، نام ہے ان کا معاویہ نام ہے ماشاءاللہ، ترم فرسودہ جہاں پارا، یہ کلام ان کو سننا ہے۔ ہند گجرات کے گاؤں سلایا سے میسیج ہے، بہت شکریہ جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں یہ کلام سنا دیں، وصف رخ
ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس الضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محبوب کہا کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے جی ماشاءاللہ۔ یہ شعر پڑھنے میں اگر مجھ سے کوئی صاحب ہوا ہے تو یہ انشاءاللہ طیب بھائی اس کو درست بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہیں جی، یہ جو اسلام بھائی نعت خان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ اسد بھائی کے شہزادے ہیں؟ جی یہ اسد بھائی کے شہزادے نہیں ہیں، ان کے بھائی ہیں یہ، ٹھیک ہے جی، دعا کریں اللہ ان کو شہزادہ بھی عطا فرمائے جی۔ آگے ہے جی، حیدرآباد سے میسج ہے، ہند سے نعت سنا دیں جو آپ نے مدینہ شریف کی حاضری کے جب پڑھے یا سنے تھے۔ اللہ اللہ، کیا مبارک میسج ہے آپ کا، اور کیا زبردست فرمائش ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ مدینہ شریف میں یہ بھی کلام سنا تھا جو ابتدا میں انہوں نے پڑھا تھا، لیکن اس کی طرز اور تھی، طرز بھی اور تھی، اور پڑھنے کا طریقہ بھی اور تھا، اور پڑھنے والا بھی اور تھا۔ چلیں مبارک، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ انشاءاللہ کوئی کلام شامل کریں گے۔ آج مدنی چینل پر ایک بہت زبردست سلسلہ آن ایئر ہونے جا رہا ہے، اور اس سلسلے کا نام ہے مدنی سفر نامہ۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی بھی تشریف فرما ہوں گے، ایئرپورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں، ابھی یو کے سفر پر تھے مدنی قافلے میں، تو باب المدینہ پہنچ گئے ہوں گے یا پہنچنے والے ہوں گے۔ تو بہرحال مدنی سفر نامہ سلسلہ جو ہے وہ آن ایئر ہونے جا رہا ہے آج، اور آپ کو اس سلسلے میں ابھی جو سفر مدینہ ہوا اس کی کچھ رویداد اور اس کی کچھ مناظر، کچھ مدنی گلدستے، اور سفر کیسا رہا، کچھ اس پر اور بہت سارے مدنی پھول انشاءاللہ ذوق و شوق کو بڑھانے والے یہ جاننے کو ملیں گے۔ مدنی سفر نامہ سلسلہ آج دیکھیے، وقت ہے اس کا 9:30 بجے، 9:30 بجے انشاءاللہ آن ایئر ہوگا۔ میری پی سی آر کے اسنیہ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر اس سلسلے کا پرومو جو ہے تشہیری مدنی گلدستہ اگر وہ ریڈی ہے تو بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اس کو پلے بھی کریں گے۔ یہ ہیں جی، کیا نام ہے ان کا، محمد الطاف بھائی ہیں ان کے شہر نظام آباد سے۔ ایک کلام سننا ہے مجھے مدینے کی دو اجازت۔ واہ سبحان اللہ۔ اتاری فیملی ہے جی نارووال سے۔ خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا، نہ بوئے گل نہ روئے گل ابھی دیکھا، نہ بوئے گل سونگھی قزان لا کے قفس میں شکستہ بال کیا، مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا، ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگاہ، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا۔ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی آپ نے ماشاءاللہ۔ خراب حال کیا، جنید بھائی ہیں ہند سے، یہ بھی اسی کی فرمائش کر رہے ہیں۔ یہ ہیں جی، نام ان کا کیا ہے، میسج میں پڑھتا ہوں جی۔ سلسلہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے اور دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے۔ ہمیں یہ کلام سنا دیجئے، مدینہ یاد آیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے پاک کے سدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے، اور ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی عبادت بحاضری نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، اللہ کریم یہ دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ یہاں یہ عرض کر دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام آ جاتا ہے، میسیج رہ جاتا ہے، لیکن جن کا نام نہیں آئے گا ان کا میسیج ضرور شامل ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ذرا آپ بھی غور فکر کر کے سنا کریں، ہو سکتا ہے آپ کا نام اناؤنس نہ ہو رہا ہو لیکن آپ کا میسیج پڑھا جا رہا ہو، آپ کی فرمائش پوری کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں بلا حساب بخشش کی دعا فرما دیں، اللہ آپ کی بھی اور ہماری بھی بلا حساب بخشش فرمائے۔ یہ ہیں جی، یا مصطفیٰ کہتے کہتے یہ کلام سننا ہے۔ غلام جیلانی بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ غلام قادر بھائی ہیں سیالکوٹ سلطان کوٹ سے، بہت شکریہ آپ کے پیغام کے لیے۔ کچھ ٹیکسٹ میسیج جو ہیں یہ بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی، کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے ہمیں سلسلہ پسند ہے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ والا کلام سننا ہے۔ کون ہیں جی؟ یہ ہیں جلیل فرام واکینٹ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے جی۔ اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں، لمبے لمبے میسیج بھی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، ان کو انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں شامل کریں گے۔ آپ کی فرمائشیں پوری کرنے سے پہلے آج کا جو سلسلہ رات 9:30 بجے مدنی چینل پر لائیو آ رہا ہے، نیا سلسلہ ہے، نئے انداز میں آ رہا ہے، مدنی سفر نامہ، اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسے مدینہ شریف میں آئے ہیں، بادل گرے ہوئے ہیں اور بوندہ باندی شروع ہو گئی ہے۔
दुनिया दे सफरा तो बंदा थक भी ते जांदा है, नाले अक भी ते जांदा है, पर सफर मदीने दा हर वार बड़ा सोना। देखिए सिलसिला मदनी सफरनामा 16 मई बरोज मंगल रात 9:30 बजे बराह रास्त पहली कास्ट मदनी चैनल पर। सुभान अल्लाह, क्या मुबारक सफ़र था जी। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। ये आप सिलसिला देखेंगे तो इंशाअल्लाह नूर अला नूर होगा और दिल के अंदर ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत बढ़ेगी और बहुत सारी बातें अपने अखलाक व किरदार को संवारने की और अच्छी आदत अपने अंदर पैदा करने की इंशाअल्लाह ये आपको सीखने को मिलेंगी। ज़रूर सिलसिला देखिएगा मदनी सफ़रनामा। कुछ आपकी फरमाइशें पूरी करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ छोड़ दुनिया चल मदीने चलते हैं। चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की, हाँ मेरे मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की और काश कोई कहते मेरे कानों में, कहते मेरे कानों में, चल तुझको चल तुझको मदीने में मुस्तफा बुलाते हैं। चल तुझको मदीने में मुस्तफा बुलाते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, कहाँ का मनसब अरे कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। जिन्हें बुलाया गया मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा कर कोई दीवाना, चलो दीवाने तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। चल तुझको मदीने में मुस्तफा बुलाते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, खराब हाल किया दिल
گزان لا کے کفس میں شکست لے کیا خراب حال کیا دل کو پر ملا لے کیا چاندنی رات گئے اور پچھلا پگے چاندنی رات گئے اور پچھلا پگے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا بیمار کا دل چلنے لگا شو کے دیدار کا کر کے تبدیل کے دل لباس بشر کر کے تبدیل ایک دل لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریمانہ جب جان لبوں پر ہو سامنے آ جانا ہے تار یار ان کے جلووں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا حملے بڑھ کے شاہ مدینہ آقا آ جائیے 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 آقا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا پیارا کلام پڑھا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کلام کی برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرمائے. دیر تیری ہے عید میری دیر کراؤ مکی مدنی. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ عز وجل اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے اور زندگی کے کئی شعبہ جات کے اندر 103 شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اسی کے اندر ایک شعبہ جو ہے وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، جسے آئی ٹی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اس میں بھی الحمدللہ عز وجل اس کے ذریعے سے بھی دین متین کا پیغام، حضور کی سنتوں کا پیغام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا، محبت کا پیغام یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے.
الحمدللہ یہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ یہ اردو زبان میں بھی ہے، عربی زبان میں بھی ہے، انگلش زبان میں بھی ہے، اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے دعوت اسلامی .net۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری سائٹس ہیں جو ذیلی سائٹس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اپلیکیشنز بھی جو ہے وہ ہماری مجلس IIT جاری کر رہی ہے، بہت پیاری پیاری اپلیکیشنز ہیں، انہی میں سے ایک پیاری اپلیکیشن کا ایک پیارا سا تشہیری مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ IIT مجلس دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے القرآن الکریم موبائل ایپلیکیشن، جو کہ صرف ٹیکسٹ کی صورت میں تھا، اب آڈیو قراءت کے ساتھ بھی موجود ہے۔ مینیو، سورت یا پارا ٹیکسٹ اور آڈیو کے ساتھ، قاری وائس قراءت کے ساتھ مختلف قاریوں کی آواز میں قرآن سن سکتے ہیں۔ ریسائٹنگ قرآن، قرآن کی تلاوت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ بک مارک، سورت یا پارا بک مارک بھی کر سکتے ہیں۔ گو ٹو سرچ، کسی بھی پیج کو آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب نہ صرف آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں بلکہ سورت یا پارا سن کر بھی اپنے دل کو نور قرآن سے روشن کر سکتے ہیں۔ واہ جی سبحان اللہ، یہ کیسا پیارا انداز ہے اپلیکیشن۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ میرے موبائل میں بھی یہ والی ہے، یہ بھی ہے اور ایک اور بھی ہے اللہ کی رحمت سے، وہ بھی بڑی زبردست ہے، ترجمے والی ہے، دعوت اسلامی کی ہی اپلیکیشن ہے الحمدللہ۔ اللہ ان کو یوٹیلائز کرنے کی بھی توفیق عطا فرمایا۔ دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن ہے، بہت زبردست اپلیکیشن ہے، علم کا خزانہ ہے الحمدللہ اللہ احسان۔ یوں ہی حج و عمرہ کی اپلیکیشن بھی ہے سبحان اللہ، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، لوگ حج کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ خوش نصیب جن کی قرآن اندازی میں نام نکل آئے، جنہوں نے فارم جمع کروائے تھے، درخواستیں جمع کروائی تھیں، قرآن اندازی ہوئی، ان کے نام نکل آئے، وہ تیاریوں میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ جن کے نام نہیں نکلے اب وہ دوسرے طریقے سے پرائیویٹ طریقے سے حج پر جانے کی کوششوں کے اندر مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نصیب فرمائے، آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی نصیب فرمائے، اسی سال نصیب فرمائے، عاشقان رسول کے ساتھ اللہ جانا نصیب فرمائے، اور باادب حاضریاں اور مقبول حاضریاں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ تو اس کے حوالے سے بالحمدللہ دعوت اسلامی کی اس پیاری مجلس IIT نے ہمیں ایک اور اپلیکیشن دی ہے، حج و عمرہ۔ اپلیکیشن کا نام ہی ہے حج و عمرہ۔ ایسی زبردست اپلیکیشن ہے نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس کی اہمیت، اس کی افادیت بیان کرنے کے لیے، اس کی اپریسیشن کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ایسی زبردست اپلیکیشن ہے الحمدللہ عز و جل۔ احرام باندھنا یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے ایک حاجی کے لیے، ایک عمرہ کرنے والے کے لیے، معتمر کے لیے۔ احرام باندھے، عمومی طور پہ احرام باندھتے ہیں وہ گول کر کے باندھ لیتے ہیں، گول کر کے تو باندھ تو لیتے ہیں، اس کو لپیٹ لیتے ہیں اپنے ارد گرد، لیکن پھر وہ چلنے میں دشواری ہوتی ہے، بندے سے چلا نہیں جاتا، یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ احرام کیسے باندھیں؟ اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ چاہتے ہیں بھئی مجھے پتا چل جائے کیسے احرام باندھتے ہیں، بہترین ذریعہ ہے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ موبائل سب کے پاس ہوتے ہیں تقریباً، چاہے اینڈرائڈ ہے، ISO ورژن ہے، کوئی بھی ہے، یہ اس کے اندر اس کو جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور وہ پلے کر لیں۔ عبدالحبیب بھائی کا وہ مدنی گلدستہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ نیٹ کا ہونا، ایک دفعہ اس کو انسٹال کرنے کے لیے نیٹ کا ہونا ضروری ہے، پھر باقی جو اس کے اندر ویڈیوز وغیرہ ہیں ان کے لیے نیٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس سے انشاءاللہ عز و جل کہ احرام کیسے باندھنا ہے، اور ایسا پیارا طریقہ ہے کہ چلنے میں بھی آسانی، بیٹھنے میں بھی آسانی، پردے میں بھی آسانی، بہت آسانی رہتی ہے اس انداز میں۔ امیر سنت نے مبارک انداز الحمدللہ ہمیں سکھایا ہے۔ یہ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو بہترین ذریعہ ہے، آپ دعوت اسلامی کی مجلس IIT کی جو یہ اپلیکیشن ہے حج و عمرہ، اس کو حاصل کیجئے۔ اس کے علاوہ صحیح کیسے کرنی ہے، طواف کیسے کرنا ہے، کس طرح ابتدا کرنی ہے، یعنی یہ سارے عملی طریقے اس کے شارٹ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے یہ اس اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ تو تیاری کیجئے، بالکل زاد رابی جمع کیجئے اور زاد عشق بھی جمع کیجئے۔ جی ہاں، زاد عشق بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، جائے روتا ہوا جائے اور بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لو لگائی ہو، یہ نہ سوچ رہا ہو میں تو 4 لاکھ روپیہ لا کے آیا ایتھے دتا کی سانو۔ یہ ان چیزوں سے ذرا ابھی سے ذہن بنا لیں کہ 4 لاکھ روپیہ لگا کے لوگ عمرے پر نہیں جاتے۔ کل ایک اسلامی بھائی تھے، وہ ایک بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک شعر پڑھا،
کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. وہ یہ فرما رہے تھے کہ میرا ویزا لگا ہوا ہے، ٹکٹ کنفرم ہے، ٹھیک ہے جی، بک ہے، ٹکٹ بھی بک ہے، لیکن میں نہیں جا سکا، میرا بلاوا نہیں تھا، رہ گئے نہیں جا سکے. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اللہ رسول کا کرم ہے کہ ہم ان مبارک مقامات پہ جا رہے ہیں. تو یہ اپنی میں جو ہے نا اس کو تھوڑا سائڈ پہ یہیں پر رکھ کے جائیے گا، اور بس بلکہ یہاں سے بھی ختم کر دیں اس کو، بیڑا پار ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول جاری و ساری ہیں، مختلف رنگ برنگی مدنی پھول آپ جو ہے سن رہے ہیں، آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں. یہاں ایک میسیج ہے ہمارے پاس، ٹیکسٹ میسیج ہے، اس نے مجھے کافی غمگین کیا ہے. اس ٹیکسٹ میسیج نے، میں وہ میسیج آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پورا میسیج نہیں پڑھوں گا، کچھ شہر کا نام نہیں لوں گا. بہرحال میسیج بڑا پریشان کن ہے. میسیج یہ ہے کہ ہمارے ہاں، یہ شہر کا نام بتایا انہوں نے، اسکول ہے، وہاں استاد نے طلباء کو پڑھائی نہ کرنے کی وجہ سے تھوڑی پنشمنٹ کی. تو سب لڑکوں نے آپس میں مشورہ کیا اور استاد کو بازار میں پکڑ لیا اور بہت مارا. ایسے طلباء کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اب وہ طلباء 3 سال کے لیے کسی بھی اسکول میں نہیں پڑھ سکتے. الامان والحفیظ. یہ وقت بھی آنا تھا. میں جب سے یہ میں نے میسیج پڑھا نا، میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ وہ استاد جو بھی ہوگا، مجھے اندازہ ہے کہ وہ کس عمر کا ہوگا. ایک تو استاد، پھر دوسرا باپ کی عمر کا، پھر تیسرا بازار، اور پھر چوتھا یہ نوجوان جو اس سے علم حاصل کر رہے ہیں. یہ نوجوان سارے یہ کیا کرنے والے ہیں؟ اس کو مارنے والے. کہاں مار رہے ہیں؟ بازار کے اندر مار رہے ہیں. الامان والحفیظ. کوئی اللہ رسول کا کوئی اللہ کا خوف نہیں آیا. اگر استاد نے پنش کر ہی دیا یہ ایک الگ میٹر ہے، الگ معاملہ ہے. اب اس بیچارے کو یوں بازار کے اندر مارنا پیٹنا، کیا استاد کی عزت رہی ہوگی، کیا مطلب اس بیچارے کا حال ہوا ہوگا. عمومی طور پہ جو اساتذہ ہوتے ہیں یہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں. عمومی بات کر رہا ہوں. ہم نے جن کو دیکھا، نوجوان بھی ہوتے ہیں. اب نوجوان بھی اگر ہو یار، اس کو 6 7 8 10 مل کے گروپ بن کے یہ اس کو مارے. 10 بندے جس ایک کو مار رہے ہوں، اور وہ لڑاکا نہیں، اس کا کام کو پہلوان کشتیاں کرنا یا مار کٹائی کام نہیں. اس کا کام تو سکھانا ہے، بتانا ہے، پڑھانا ہے، علم جو ہے وہ بانٹنا ہے، یہ کام ہے اس کا. اس ایک بندے کو جو ہے وہ 10 بندے مارنے والے ہوں، اس بیچارے کا بنا کیا ہوگا؟ الامان والحفیظ. ایسے لوگوں کو، ظلم کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے. طالب علم ہے، بد دعا اگر اس کو استاد نے دے دی تو ذلیل خائب حاصل ہو جائے گا. کیوں ایسے کام کیوں کر رہے ہیں؟ نہ یہ انداز نہ اپنائیں. ماں باپ کے ساتھ بھی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، ماں باپ بھی اپنے بچوں کو ناکام بناتے ہیں بعض اوقات. کس طرح سے؟ کہ اب ان کو بول رہے ہیں بھی تمہیں کسی نے کچھ کہا نا، بس مجھے آگے بتا دینا، میں دیکھوں گا تمہارے ٹیچر نے بات کی تو بات کیسے کی، تمہیں کہا تو کیسے کہا. ٹھیک ہے، وہ کہنا چھوڑ دے گا. میں جس وقت میں پڑھتا تھا اسکول کے اندر، وہاں ایک بات کہی تھی. ایک استاد صاحب کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ساڈا صاحب ہے کہ اسی پوچھنا چھڑ دینے ہیں، یعنی ہم پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں طالب علم کو. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اب جب اس کو پوچھنا ہی چھوڑ دیا، وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، پوچھنا ہی نہیں اس سے. یعنی یہ جس دلدل میں دھنس رہا ہے اس میں دھنستا جائے. یہ بہت بڑی سزا ہے. یہ ماں باپ بھی اگر اس طرح کا ذہن دیں گے اولاد کو، یہ ہمیں آگے بتانا، پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں، بند کروا دیں گے، یہ کرا دیں گے، وہ کرا دیں گے. نہ ایسے نہ کریں. اپنی اولاد کو استادوں کا ادب سکھائیں، اور اساتذہ کرام بھی جو ہے وہ ایسا انداز نہ اپنائیں کہ بچہ جو ہے وہ باغی ہو. ایسا بہت مجھے دکھ. میں تو یہ سوچ رہا ہوں، یہ ایک بندہ بیچارہ، اس کو بھرے بازار کے اندر 10 بندے مار رہے ہیں اور وہ بیچارہ مار کھا رہا ہے، کیا اس کی حالت ہوگی، کیا اس کو چوٹیں آئی ہوں گی. اب اس کا انجام بھی دنیا کے اندر مل گیا. 3 سال تک بینڈ ہو گئے، بلیک لسٹ ہو گئے. تو 3 سال جب ویلے رہیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ پیپر بھی نہیں دے سکتا ایسا جس کو وہ بلیک لسٹ کر دیں، پھر اس کی انرولمنٹ بھی نہیں ہو سکتی. یہ بھی ساتھ میں معاملہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہ انداز نہیں اپنانے. یہ مسلمانوں کی انداز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی مبارک تعلیمات، المسلم من سالم المسلمون من یدہ ولسانہ.
مسلمان وہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہمیں تو کسی کو ایذا نہیں دینی, کسی کو تکلیف نہیں دینی. وہ فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقد آذانی امن آذانی فقد آذ اللہ, کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اللہ محفوظ فرمائے. کتنی سخت جرت کی بات ہے, ایسا نہ کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا حصول کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے, ایفرٹ کرتے رہیں گے. ادب و احترام اساتذہ کرام کا کریں گے, بڑوں کا ادب و احترام کریں گے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے, تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی ناکامیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ انداز جو مار کٹائی والے جیسے یہ انہوں نے شیئر کیا ہے, یہ انداز ہم نے نہیں اپنانے. ہم اسکول میں نہ تو اسکول میں بدماشی کرنے کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں, ماں باپ پیسہ اس لیے نہیں لگا رہے, خود جو اپنا پیٹ کاٹ کر ہم اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ ہم جو ہے وہ بدماشیاں کرتے رہیں, مار کٹائیاں کرتے رہیں یا دنگے فساد کرتے رہیں. یہ اچھے لوگوں کی یہ عادات و اطوار نہیں ہوتے, اچھے لوگوں کی یہ عادات نہیں ہوتی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. موضوع ہے آج کا ہمارا ناکام کون. جی بلال بھائی کیا فرما رہے ہیں, مدنی پھول کیا دے رہے ہیں؟ کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. تو بعض اوقات کامیاب اس شخص کو سمجھا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ مال و دولت والا ہو, یا بہت بڑا کاروباری شخص ہو, یا جس کے پاس بینک بیلنس, گاڑی, بنگلہ وغیرہ ہو. تو ایسے لوگوں کو عموماً کامیاب تصور کیا جاتا ہے. حالانکہ حقیقتاً کامیاب کون ہے, تو اس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ حقیقتاً کامیاب کون ہے. فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, کہ جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو تحقیق یہ کامیاب ہے حقیقتاً, اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی اس نے. تو معلوم ہوا کہ حقیقتاً کامیابی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے, کہ اگر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگ گئے تو حقیقتاً جو کامیابی ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی, اور اسی کی برکت سے جو ثانوی کامیابیاں ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا تو تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. معلوم ہوا کہ جو جنت میں داخل نہ ہو بلکہ جہنم معاذ اللہ جس کا مقدر ہو تو وہ ناکام ہے. تو لہذا اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. تو اب ناکامی کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات ناکام اس وجہ سے بھی لوگ ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر احساس کمتری اور خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے. وہ شخص وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اگر اس کام میں ہاتھ ڈالوں گا تو مجھے کامیابی حاصل ہوگی یا میں ناکام ہو جاؤں گا. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ اس قدم کو اٹھانے سے رک جاتے ہیں. حالانکہ کامیابی کے لیے ناکامی ہی کامیابی کا راستہ ہوتی ہے, کہ اگر کوئی شخص ناکام ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حوصلہ نہ ہار جائے اور ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائے بلکہ مزید اپنی کوشش جاری رکھے. اسی طرح اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ناکامی سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں سے اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کر لیا کرے. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما خاب من استشار, کہ جو شخص مشورہ کر لیتا ہے تو وہ نقصان نہیں اٹھا سکتا. تو لہٰذا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ ہم جس فیلڈ میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اس کے جو تجربہ کار لوگ ہیں پہلے ان سے مشورہ کر لیا جائے, ان سے اس فیلڈ کے حوالے سے ساری معلومات لے لی جائے, تو پھر جو ہے وہ ایک اچھا قدم اٹھانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی طرح کامیابی کا ایک اور اصول یہ ہے کہ کسی کام کو اگر کیا جائے تو پھر استقامت کے ساتھ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ کام کرنے لگے تھوڑا سا نقصان ہوا تو اس کام کو چھوڑ کر بیٹھ گئے, بلکہ اگر الاستقامت فوق الکرامت کہا جاتا ہے کہ استقامت کرامت سے بھی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے. لہذا اگر استقامت کے ساتھ کوئی کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس میں کامیابی حاصل ہو ہی جائے گی. بڑا مشہور واقعہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کی کئی کتب درس نظامی کے نصاب میں بھی شامل ہیں. آپ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ خود طالب علم تھے اور پڑھا کرتے تھے تو اس وقت آپ کلاس میں سب سے زیادہ کن ذہن تھے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پڑھائی میں کمزور تھے, اور دوسرے جو طلباء تھے وہ ان سے زیادہ لائق اور فائق تھے. تو یہ بڑا پریشان رہا کرتے تھے اور روتے بھی تھے اور اپنے لیے خوب دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے
پڑھائی میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ تو اسی طرح ایک بار آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے کہ آپ کو کسی نے کہا کہ آؤ باغ میں چلتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں میں اپنی پڑھائی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پھر کہا تو آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد آ کے پھر اس نے کہا کہ آئیں باغ میں چلتے ہیں، آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ فوراً کتابیں بند کی رکھیں اور دوڑے باغ کی طرف چلے گئے۔ دیکھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ کے نیچے تشریف فرمائے، ایک درخت کے نیچے تشریف فرمائے۔ تو جب آپ کو دیکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا علامہ سعد الدین تفتازانی نے، تو بہت خوش ہوئے اور جا کر عرض کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ کو بلا رہے تھے تو آ کیوں نہیں رہے تھے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بلا رہے ہیں، اگر آپ مجھے ایسا پتہ ہوتا تو میں پہلی بار میں ہی حاضر ہو جاتا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، استغاثہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں اور آپ پر میرا سب حال کھلا ہے کہ میں پڑھائی میں بہت کمزور ہوں، میں ذہین اور لائق طالب علم بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ جب آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا تو اس کی برکت سے آپ کا سینہ روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اگلے دن جب کلاس میں بیٹھے تو اس طرح کے سوالات کیے آپ نے کہ استاد حیران رہ گئے۔ طلبہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی تو سر سے ہی اوپر جا رہے تھے یہ سوالات، تو انہوں نے تو کوئی دلچسپی اور غور نہیں کیا، لیکن استاد نے کہا کہ اے سعد تم کل جیسے نہیں ہو، آج تم میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو استقامت کے ساتھ اپنے کسی کام میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اسباب بھی بن ہی جاتے ہیں، نظر رحمت بھی ہو ہی جاتی ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی عبد المنیم بھائی۔ ناکامی اور کامیابی کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کے اندر سورہ مومنون کے اندر جو ہے مکمل اس کے ضابطے بیان فرمائے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں، کمپلیٹ ضابطے موجود ہیں۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا مؤمن جو ہیں، ایمان لانے والے جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ کامیابی والے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، آگے مکمل ضابطے موجود ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں، وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، وعدہ پورا کرنے والے ہیں، جھوٹ سے بچنے والے ہیں، دھوکہ دہی سے بچنے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس کے برخلاف جو لوگ ہیں تو یقیناً وہ لوگ ناکامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں دنیا دار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت اکٹھا کرنا، بینک بیلنس جمع کرنا، گورنمنٹ جاب کا ہو جانا، سیلری اچھی ہونا، گھر کا اچھا ہونا، آسائشیں ہونا، سہولیات ہونا، یہ جو ہے یہ کامیابی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کامیابی قرار دیا، اور آقا علیہ السلام نے اور اللہ پاک نے کامیابی کس کو قرار دیا؟ وہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وہ لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ مثال کے طور پہ دنیاوی کوئی مثال لے لیجئے، کوئی ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، بیرون ملک گیا، پیسہ اکٹھا کیا، مال و دولت اکٹھا کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کی زندگی کی سانسیں ختم ہو چکی تھیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب سلمان بھائی آپ بتائیں کہ اس نے کیا پایا؟ اب اگر یہی بندہ اگر علم دین حاصل کرتا، وہ کام کرتا جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ایسی چیزیں اختیار کرتا جس سے آقا علیہ السلام خوش ہوتے، اس کا رب راضی ہوتا، تو پھر اس کو وہ مقام ملتا، اگرچہ اس کی سانسیں بھی بند ہو جاتی تب بھی وہ سلسلہ جاری رہتا جو ثواب جاریہ کا تھا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی کامیاب رہتا، دنیا میں بھی کامیاب قبر میں بھی کامیاب رہتا، حشر میں بھی کامیاب رہتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امتی و فرمانبردار بندہ بنائے۔ کچھ کالز ہیں آپ کی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، میسیجز ہیں، بڑے پیارے پیارے میسیجز آ رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مرحبا جی، پہلے میسیجز پھر کالز۔ یہ ہیں جی مدنی چینل کے واٹس ایپ نمبر پر جو آپ میسیجز کر رہے ہیں، یہ محمد انس بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کلام سنا دیجئے، سنا دیں احمد رضا خان، ہند سے بول رہا ہوں، بڑی مہربانی جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رمضانوں میں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ جی۔ دستگیر سے میسیج ہے باب المدینہ سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مدینہ یاد آیا ہے، یہ بھی سنا دیں، شکریہ، ٹھیک ہے جی۔ میرا نام حسنین علی ہے اور میں آن لائن مدرسۃ المدینہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ سلسلے کی اپریسیشن ہے، کلام سننا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے، مدینہ مدینہ ماشاءاللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں جی مرحوم نگران شورا کا وصف مبارک قریب ہے، مدنی چینل والوں سے التجا ہے کہ ان کے کلام ٹائم ٹو ٹائم شامل کر لیا کریں ضرور انشاءاللہ جی۔ یہ میسج ہے جی، سلسلہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہے، اس ہفتے آپ حسن رضا کو کیوں نہیں لائے
اور حاجی مشتاق کی آواز میں ایک فرمائش ہے، سنو آقا عرض ہماری کرتے ہیں آہو زاری، یو اے ای سے میسج ہے، حسن بھائی کو نہیں لے کر آئے، یہ ایک واقعی آپ کا سوال ہے جی، اس پر انشاءاللہ ہم حسن بھائی کے جو والد صاحب ہیں ان سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ میرا نام ہے جی حافظ اسد اللہ اتاری، یہ کیا ان کا میسج ہے جی، فرمائش ہے کہ مشتاق بھائی کی آواز میں کوئی نعت سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں جی منظور بھائی ہیں ہند کے شہر ہلڈوانی سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے۔ اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں، ہند کے شہر الہ آباد سے میسج ہے جی، بہت شکریہ، سلسلے کی اپریسیشن ہے۔ نام کیا ہے ان کا؟ نام دیکھیں آپ، سلسلے میسج سے پہلے آپ جو ہے وہ سلام لکھا آپ نے، اس کے بعد اپنا نام، شہر کا نام لکھ دیں گے نا تو مجھے پروناؤنس کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بعض اوقات میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں یہ نام جو ہے وہ میسج کرنے والے کا یہ کہاں پہ ہے۔ چلیں جی، یہ ہیں جی شہباز اصغر بھائی ہیں ملک وال سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ وزیر آباد سے ہیں غلام مرتضیٰ بھائی، بہت شکریہ جی، کلام سنا دیں گناہوں کی نہیں جاتی ہے حضرت یا رسول اللہ، مرحبا۔ محمد عدنان اتاری بھائی ہیں، مجھے کلام سنا دیجئے، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، یہ ہیں جی منقبت سنا دیجئے میرے مرشد ہیں اتار، ٹھیک ہے جی۔ ٹیکسٹ میسیج پڑھ رہا ہوں ابھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابرار حسین بھائی ہیں سگد والا جنگ سے، کوئی ایسا کلام سنا دیں جس میں رمضان کی فضیلت ہو، ٹھیک ہے جی۔ باب المدینہ سے میسیج ہے، نام مینشن نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہ سنا دیں، جی ضرور انشاءاللہ ابھی ناشید سنائیں گے آپ کو۔ علی رضا قادری چشتی ہیں، یہ نہ سنا دیں مدینہ یاد آیا ہے۔ جھنگ سے میسیج ہے، کلام آیا ہوا سبحان کو ٹال رکھا ہے، کیا بات ہے حضور کی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے، بچاتے یہ ہیں، سبحان اللہ۔ یہ کلام جس کا میں نے ابھی شعر پڑھا ہے، مدنی چینل کے ناظرین، جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ رہا تھا تو رمضان شریف کے دن تھے غالباً، اور بڑی رات تھی، اس کا اجتماع تھا۔ ہمارے وزیر آباد کے بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، بہت پرانے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کے اسلامی بھائی بھی ہیں، مجلس طبی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ۔ محمد افتخار اتاری حافظہ اللہ تعالی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب کرنے میں مجھے ان کا بھی بڑا ایک کردار ہے ماشاءاللہ۔ یہ کلام پڑھتے ہیں، یہ والا مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور کیا خوب کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے افتخار بھائی کو بھی سلامت رکھے، خوش رہیں، شاد آباد رہیں، اور اللہ ان کے صدقے مجھے بھی حضور علیہ السلام کا عشق عطا فرمائے اور کلام پڑھنے کا ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے۔ مزید کالز شامل کرتے اللہ یا رحمان، ٹھیک ہے جی۔ نور احمد اتاری ساہیوال موزنامہ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے۔ ہماری اس سلسلے میں فرمائش ہے کہ آپ ہمیں یہ کلام سنا دیں، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے۔ سبحان اللہ، صبح مدینہ کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا جی۔ منیر احمد تاریخ سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان میری عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، قدر ہمیں لے گیا تھا مدینے، جزاک اللہ خیر۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، سبحان اللہ۔ ہند سے غلام دستگیر اتاری بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل اسے روز دیکھتا بھی ہوں۔ مجھے آپ سے یہ گزارش تھی کہ یہ عرض کرنا تھا کہ مجھے کلام اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا یہ کلام سنا دے۔ فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے ماشاءاللہ جی۔ محمد منظور احمد اتاری ہے، میں فیضان جمجم نگر محفل سے بول رہا ہوں۔ پیارے اسلام بھائی یہ کلام سنا دیجیے۔ سیدی اتارا سیدی اتارا۔ جی۔
ہند کے شہر جبل پور MP سے دلشاد عطاری بول رہا ہوں. برائے کرم یہ کلام سنا دیجیے. یا مصطفیٰ دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبل پور ہند اعلیٰ حضرت کے بڑے زبردست خلیفہ، بڑے جید خلیفہ حضور برہان ملت برہان الدین جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ یہاں کے بزرگ ہیں. سبحان اللہ. آپ نے کال بھی کی، مجھے یہ بزرگ یاد بھی آئے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کلام کی فرمائش مرحبا. ٹھیک ہے جی. اب طیب بھائی کافی ساری فرمائشیں ہیں، ان کو پورا کیسے کرنا ہے تو آپ ہی جانتے ہیں. ٹائم آپ کے پاس ہے جی، گھڑی بھی دیکھ لیں، مائک بھی آپ کے ہاتھ میں. شروع کریں کلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر ذہن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر ذہن حاضری کا کر لو نظارہ آ کے میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا میرے آقا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. بھولا لو پھر مجھے اے شاہ بغرو بھر مدینے میں، بھولا لو پھر مجھے اے شاہ بغرو بھر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. سلام شوق
آقا میرے دل پر مدینے میں کے رگتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے 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 مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے اور میرے اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے اور تم پہ قربان سب حسین و جمیل تم پہ قربان سب حسین و جمیل تم میں ایسا جمال رکھا ہے تم میں ایسا جمال رکھا ہے اور والد سے بلا ہے وہ دال سے بلا ہے وہ محمد میں دال رکھا ہے محمد میں دال رکھا ہے اور تیرے قدموں میں موت مل جائے تیرے قدموں میں موت مل جائے بس یہی ایک سوال رکھا ہے بس یہی ایک سوال رکھا ہے اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا
مجھ میں کمال رکھا گے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان گئے کھل اٹھے مرجائے دل کھل اٹھے مرجائے دل دل کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان گئے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے پھر آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ میں نازل حق تعالی تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے پھر آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے ہر گھڑی رحمتی بری گئے ہر طرف گئے برکتیں ہر گھڑی رحمتی بری گئے ہر طرف گئے برکتیں ماہ رمضان رحمتوں ماہ رمضان رحمتوں ہر برکتوں کی کان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد کیا بات ہے طیب بھائی ماشاءاللہ مدینہ 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 ثم مدینہ فل مدینہ علی المدینہ واہ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے بہت پیارے کلام پڑھے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور خیر کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان مبارک سے ملائے اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں ایک اور بات کرتے چلے جائیں رمضان شریف کا ذکر آ گیا ہے ناکام کون میں یہ سمجھوں گا جو روزہ نہیں رکھتا بلکہ کہوں گا آپ بھی اس کی تائید فرمائیں گے وہ بھی ناکام ہی ہے کیا فرمائیں گے آپ حقیقت ہے جو روزہ نہیں رکھ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ ابھی آیت پڑھی کہ من یطع اللہ و رسولہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اب اس کے باوجود اگر روزہ نہ رکھا جائے تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے تو کامیابی کا معیار اطاعت کو قرار دیا تھا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا تو اگر یہ روزہ رکھ کر اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا تو ظاہر ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ ناکامی کا منہ دیکھے گا بلکہ ناکام ترین شخص ہے نا دیکھیں رمضان شریف سال میں ایک مرتبہ مطلب روزے آتے ہیں وہ بھی نہ رکھے اچھا بعض اوقات صحیح ٹھیک ٹھاک اٹا کٹا بندہ ہوتا ہے پھر بھی نہیں رکھتا روزے یہ بھی یوں بھی جو ہے دیکھا گیا ہے سہولتیں بھی ہوتی ہیں سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ بندے کے پاس اویلیبل ہوتا ہے پھر بھی اٹھ ہی نہیں رہا روزہ رکھ ہی نہیں رہا کیا فرمائیں گے آپ حقیقت میں ناکامی ہے ہی یہی کہ جس سے یعنی جس بندے سے اس کا رب ناراض ہو جائے وہ بندہ ناکام ہے اور جس بندے سے اس کا رب راضی ہو جائے وہ بندہ کامیاب ہے اور جو بندہ فرائض چھوڑ رہا ہے کیا اس سے رب ناراض نہیں ہوگا یعنی روزے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں روزے کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو جو بندہ فرض کو چھوڑے گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوگا اور یہ انسان کی سب سے بڑی ناکامی ہے جس سے اس کا رب جو ہے اس سے ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے روزے گرمیوں میں آ رہے ہیں بعض اوقات ایک چیز اور دیکھی ہے مدنی چینل کے ناظرین والدین بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ اپنی اولاد کو ترغیب و تحریص دیتے نہیں ہیں دیکھا ہے بچوں میں ایک ذوق شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا ٹھیک ہے تو بچے ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے ان کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے وہ جو بچے روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور اگر وہ سحری میں اٹھتے ہیں اور افطار میں تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں سحری میں اٹھتے ہیں تو ان کو اٹھنے دینا چاہیے اور بچوں کی حوصلہ افزائی اس حوالے سے ہونی چاہیے روزہ رکھنے کے حوالے سے اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی کام بڑا ہے یہ بڑا ہے وہ بڑا ہے آپ یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین آج تک ہم غور کر لیں ایک بات پر کام ہی تو کر رہے ہیں
پورا سال کیا کرتے ہیں؟ کام ہی تو کر رہے ہیں. تو یہ ایک مہینے اگر کام تھوڑا کم کر لیں گے تو کوئی آفت تو نہیں ٹوٹے گی, کوئی مطلب کچھ ہو تو نہیں جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. آج تک جو ہو رہا ہے نا, روزے رکھنے سے خیر ہی ہوگی انشاءاللہ, کوئی نقصان گھاٹا نہیں ہوگا. عمومی طور پہ دیکھا ہے جو دردی حضرات ہوتے ہیں وہ بیچارے اس مہینے میں محروم رہ جاتے ہیں. درزی بھی عاشق رسول, ایسا نہیں کہ سارے درزی روزے نہیں رکھتے, واللہ العظیم نہ ہمارا ایسا ذہن ہے, نہ ایسی سوچ ہے, اور نہ یہ ذہن اور سوچ ہونا چاہیے. عاشق رسول بھرے پڑے ہیں, عاشق رمضان الحمدللہ درزیوں میں بھی بھرے ہیں, اور کیا جذبے ان کی ہوتے ہیں اپنے ماشاءاللہ. لیکن ایک تعداد یہ بھی دیکھی ہے کہ روزہ نہیں رکھتی. کیوں نہیں رکھتی؟ روزہ رکھ کے کام نہیں ہوتا, سارا سال کام ہی تو کیا بھائی, اس میں اگر تھوڑا کم کام کر لیں گے تو کون سا جو ہے وہ حرج واقع ہو جائے گا. بات ذہن بنانے کی ہے. آج گرمی کے روزے میں جو پیاس برداشت کر رہا ہے, جو بھوک برداشت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حسن ظن ہے کہ جس دن سارے لوگ العطش العطش ہائے پیاس کا شور مچا رہے ہوں گے, لوگ جس دن العطش العطش ہائے پیاس کا شور مچا رہے ہوں گے, اس دن یہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے والا, گرمی کے موسم میں اللہ کی رضا کے لیے پیاس برداشت کرنے والا, یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے کرم سے آب کوثر پی رہا ہوگا, اور ایسا پانی آب کوثر پی رہا ہوگا جس کو پینے کے بعد پھر پیاس نہیں لگے گی, وہ پینا نصیب ہوگا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج جو بھوک برداشت کر رہا ہے, سبحان اللہ, اللہ کی رحمت سے اس نے ظن رکھے, امید رکھے کہ کل اللہ تعالیٰ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اعلیٰ دسترخوانوں میں اعلیٰ جو ہے وہ خوان اور اعلیٰ کھانے جو ہے وہ عطا فرمائے گا. ہر لقمے کے اندر 70,000 ذائقے رب تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں. اچھا یہاں ہمارے ہاں تو کیا ہے, ایک ٹیسٹ ہے پھر وہ اس کو کھاتے نہیں, بھی اب کچھ اور کھائیں گے. کھانے کی کچھ دن پہلے وہ بندہ بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے, بڑے اچھے آدمی ہیں, ایک بات کر رہے تھے وہ کہ جی کھانا کھائیں تو نیا کھائیں, جو پہلے کھا لیا وہ نہیں, اب نیا کھائیں. تو جنت میں جو کھانا بندہ کھائے گا اس کے ہر لقمے کے اندر, ہر نوالے کے اندر ایک نیا ذائقہ ہوگا. سبحان اللہ. وہ کیا ہوگا؟ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ہم, رسول اللہ کی جنت, رسول اللہ کی اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے کرتے جب سوئے جنت جائیں گے انشاءاللہ, اور جنت میں جب یہ کھانے کھائیں گے حضور کے پڑوس میں بیٹھ کے, حضور کے ساتھ قرب میں بیٹھ کے, تو پھر کیا جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین سرور ہوگا, کیا کیف ہوگا, کیا خوشی ہوگی. اور دیدار باری تعالیٰ, اللہ اکبر, رب تبارک تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری نعمتیں کن کو ملیں گی؟ یہ سارا دن اے سی میں سو کے ٹوپی پہن کے جو ہے وہ اٹھ کے آگ افطار کے دسترخوان پر بیٹھ گیا, روزہ رکھا کوئی نہیں, اس کے لیے نہیں ہے. یہ جتنے جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں, نعمتیں بیان کی گئی ہیں, یہ ان کے لیے نہیں ہے جو افطاریوں میں جا رہے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ رہے, افطاریوں میں جا رہا ہے. عجیب بات ہے, عجیب کہانی ہے. اچھا افطار پارٹی ہو رہی ہے, اس میں وہ بندے آ رہے ہیں جو ہیں بے روزگار, اور وہ بیچارہ جو محنت کش مزدور جو سر پہ جو ہے وہ چھابڑی اٹھا کے دھوپ کے اندر جس کے حلال بھی کما رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, اس بیچارے مسکین کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو افطار پارٹیاں کرنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. بالکل کریں, حسن سلوک کریں, رشتہ داروں کے ساتھ کریں, لیکن جو بے روزگار, جو بے روز ہیں, یہ بے روزگار سے بھی برے ہیں بیچارے. بے روزگار کے پاس روزی نہیں ہے, یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے. تو یہ کام نہیں کرنا. ہم نے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ, اور روزہ رکھنے میں جو ایک کیف اور سرور ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا کہ اللہ ہمیں عطا فرما دے. آپ جب انسان, یہ بھوک جو ہے نا یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, اللہ جسے عطا فرما دے. ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں رمضان شریف میں روزہ رکھتا تھا اور بھوک کو برداشت کرتا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ ایسا کرم فرمایا کہ مجھے اللہ کریم نے عبادت کی مٹھاس عطا فرما دی. اللہ اکبر. سجدے میں ہے تو جی چاہے سجدے میں رہوں, رکوع میں ہے تو جی چاہے رکوع میں رہوں, قیام میں ہے تو جی چاہے اب قیام ختم ہی نہ ہو. اللہ اکبر. کیسی وہ عبادت کی لذت ہوگی جو اللہ کریم نے اس بندے کو عطا فرمائی ہوگی. کیسے رمضان شریف کے روزے میں بھوک پیاس برداشت کر رہے اللہ کریم نے عطا فرمایا. تو ہم نے بھی انشاءاللہ روزہ بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صبر و شکر کر کے روزہ رکھنا ہے. اب روزہ رکھا ہوا ہے بندہ اور اس کے بعد جو ہے پنکھے سے اپنے آپ کو ہوا دے رہا ہے, ہوئے 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 ہوئے, بڑی گرمی ہے, اللہ اللہ اللہ, اتنا پسینہ آ رہا ہے, کیسے ٹائم گزرے گا, کتنا ٹائم باقی ہے ابھی روزہ ختم ہونے میں. یہ انداز نہیں اپنانا, نہ ایسے نہیں کرنا.
صبر و شکر ہو اور نام و نشان ہی نہ آئے شکوے کے اوپر. صبر جمیل ہے, صبر جمیل اسی کو کہا گیا کہ بندے کے چہرے پر وہ اثرات ہی نہ آئے کہ یہ کسی تکلیف کے اندر, کسی غم کے اندر ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہم نے صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے. خود بھی روزہ رکھنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی روزہ رکھوانا ہے. روزہ رکھواؤ تحریک یہ بھی جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے اس کا بھی ذہن دیا ہے کہ ہم نے خود بھی روزہ رکھنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی روزہ رکھوانے کی ترغیب دینی ہے. رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ثواب مزید بڑھ جاتا ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان المبارک میں مزید عبادتیں بڑھا دی جائیں, نوافل کی کثرت کی جائے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ لغویات میں جو ہے وہ اور کھیل کود میں ایک طبقہ ہے نوجوانوں کا جو اس میں مصروف ہو جاتا ہے. تو لہذا ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کا ادب و احترام کریں اور اس کا تقدس پامال کرنے سے بچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے رمضان المبارک. تو لہذا اس کو اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک گزارتے تھے. تو اسی وقت اس کا حقیقتاً لطف نصیب ہوگا کہ جب ہم صحابہ کرام, بزرگان دین, ان کی سیرت کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح رمضان المبارک گزارا کرتے تھے, تو واقعی اسی وقت حقیقتاً رمضان المبارک کا لطف نصیب ہوگا. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے رمضان المبارک میں 2 مرتبہ ہوتے ہیں, دن میں بھی ہوتا ہے رات میں بھی. اس میں جب شرکت کریں گے تو پتہ چلے گا رمضان کا لطف واقعی نصیب ہوگا اور یادگار رمضان قرار دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. حدیث شریف میں ہے یہ. اب جس کو اللہ کریم جزا عطا فرمائے گا وہ جزا کیسی ہوگی اور وہ عمل کیسا ہوگا. اللہ اللہ اللہ. ہم نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ, روزہ رکھنا ہے, میں نے بھی رکھنا ہے انشاءاللہ. اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ ذہن دینا ہے, اپنے دوستوں کو بھی ذہن دینا ہے کہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ, اور ضرور رکھنا ہے. اور جب تک کوئی عذر شرعی نہ ہو تب تک روزہ چھوڑنا نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. مدنی چینل کے ناظرین, وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. ناکام کون؟ جو روزہ نہیں رکھتا وہ بھی ناکام ہی ہے. اللہ ہمیں اس ناکامی سے بھی محفوظ و مامون فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ ذہن بنتا رہے گا اور اچھے اعمال کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے رہیں گے, ناکامیوں کے منہ سے اپنے آپ کو انشاءاللہ بچاتے رہیں گے. آئیے ابھی صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اور سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں. کافی سارے آپ کے میسیجز ہیں, یہ بھی آئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جن کے میسیج شامل نہیں ہو سکے ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم, اب چونکہ وقت اس حصے کا ختم ہو رہا ہے تو اس لیے میں مزید شامل نہیں کر پاؤں گا. بہرحال ہند سے میسیج ہے, مستقیم بھائی کا بنارس سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں, اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ملتان سے بھی میسیج ہے ماشاءاللہ. جو دیگر بھی ہیں, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے, اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. روزہ رکھواؤ تحریک جو ہے نا, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہم سارے اس میں لگ جائیں. میں نے نیت کی الحمدللہ کہ میں نے 10 اسلامی بھائیوں کو جو ہے وہ اس بات پر بالکل پکا ٹھکا ان کو کرنا ہے, اس پر آمادہ کہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. اور یہ تلاش کریں گے جو روزہ نہیں رکھتے. بات ہوا جب میں بولوں بلال بھائی کو, بلال بھی روزہ رکھنا ہے, وہ تو پہلے ہی ماشاءاللہ عالم دین آدمی روزہ رکھنے والے بندے ہیں, انہی کو بار بار بولتے جائیں گے. تو یہ بھی نہیں, ایسا تلاش کریں گے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, اور پتہ ہوتا ہے معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں نا, کون رکھتا ہے کون نہیں رکھتا پتہ ہی ہوتا ہے. تو ان کو تلاش کر کے جو نہیں رکھتا اس کو یہ ذہن دینا ہے کہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ, اور ضرور رکھنا ہے. اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اور سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو اور امام انبیاء ہو, تم حبیب کبریا ہو اور امام الانبیاء ہو,
شبا ہو شفیع روزے جزا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو گر بلا کا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے مولا جب مروں میں میرے مولا جب مرے گا میں کلمہ آپ کا پڑھے گا میں میرے مولا جب مرے گا میں کلمہ آپ کا پڑھے گا میں بعد اس کے یہ کہے ہم یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات سبحان اللہ. کبھی زندگی کے اندر ناکامی آ جائے تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا، بلکہ اس کو کامیابی کی پہلی سیڑھی بنانا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی ناکامیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.